حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلی ساری امتوں کی عمریں دکھائی گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری امتوں کی عمریں دیکھیں تو آپ نے اپنی امت کی عمریں سب سے چھوٹی پائیں تو غمگین ہوئے کہ میرے امتی اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلے کی امتوں کے جتنے نیک اعمال نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی جو دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور وہ ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی حال میں بھی اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو جب 9 راتیں باقی رہ جائیں یا 5 راتیں باقی رہ جائیں، یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات یا 29ویں رات کو شب قدر کو تلاش کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے اور فرماتے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں شب قدر کو تلاش کرو۔ شب قدر پڑھنے کا مکمل طریقہ یہ ہے، شب قدر کی کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 1000 اور درمیانی تعداد 100 رکعتیں ہیں، جن میں قرات کی درمیانی مقدار یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ القدر پڑھیں، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیر کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہماری رمضان میں کی گئی عبادت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔